بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریفہ لغتاً اسم مفعول من الوقت کأن الراوی وقف بالحدیث عند الصحابی ولم یتابع سرد باقی سلسلۃ الاسناد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کس کی طرف منسوب ہے؟ اس اعتبار سے یہ قسمیں چل رہی ہیں۔ پہلی آئی ہے حدیث قدسی، دوسری آئی ہے حدیث مرفوع، اب تیسری حدیث تعریف۔ توجہ کرے جب بڑی اہم بات ہے تو کیڑی غیر اہم ہے تعریف اس کی۔ لغتاً موقوف اسم مفعول ہے وقف سے۔ کس سے؟ وقف میں نہیں رک جانا۔ اچھا اس حدیث نو موقوف کیوں؟ لغوی مناسبت بھی تن تسنی ہوندی اصطلاحی نال، گویا کہ راوی نے روک دیا، بات دی روک دیا حدیث کو صحابی کے پاس جا کر، اور نہیں تابع ہوا سلسلہ الاسناد کے باقی کے چلاؤ کے۔ باقی سلسلہ آگا سرکار تک نہیں چلایا، صحابی تک جا کے رک گیا۔ یہ وجہ بیان کی تھی بے موقوف کیوں آندنے، اصطلاحی تعریف تک گے آ رہی ہے جی اصطلاحاً هو ما اضیف الى الصحابی من قول او فعل او تقریر۔ اصطلاح میں موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جو منسوب ہو صحابی کی طرف، یعنی صحابی کا قول، صحابی کا فعل یا صحابی کی بھائی سامنے گل ہوئی تو وہ چپ کر گئے، جی سامنے کسی کام کیتا تو چپ کر گئے، منع کرو۔ لغتاً اسم مفعول ہے وقف سے، گویا کہ راوی نے روک دی ہے حدیث صحابی کے پاس اور نہیں تابع ہوئے باقی سند کے سلسلے کے چلاؤ کے تابع نہیں ہوئے جی۔ اصطلاحاً وہ حدیث ہے جو مضاف کی جائے صحابی کی طرف، یعنی قول یا فعل یا تقریر جی۔ تعریف موقوف کی لغتاً اسم مفعول ہے وقت سے، گویا کہ راوی نے وقف کر دیا حدیث، روک دیا پیرو حدیث کو صحابی کے پاس، اور نہیں تابع ہوا باقی سلسلہ الاسناد کے چلاؤ کہ اس کے تابع نہیں ہوا، یہ نگاہ سند نہیں ٹوری۔ شاباش جی۔ حدیث موقوف وہ حدیث ہے کہ مضاف کی جائے صحابی کی طرف، یعنی قولاً یا فعلاً یا تقریراً۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر۔ شرح تعریف ہے ہوا ما نصب او اسند الى صحابی او جمع من الصحابہ سواء كان هذا المنسوب الیہم قولا او فعلا او تقریرا وسواء كان السند الیہم متصلا او منقطعا۔ تعریف کی وضاحت کہ موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جو منسوب ہو یا مسند ہو، جڑا بھی لفظ بولو صحابی تک، ایک تک یا جماعت من صحابہ تک، برابر ہے کہ ہو وہ شے جو منسوب ہے اس ایک تک یا پوری جماعت تک، وہ ان کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو ایک، اور برابر ہے کہ ہو سند جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے صحابی تک، یہ سند پھر اپنے مقام پر متصل ہو یا منقطع ہو، تھلے تے سند وچ معاملات چلن گے جی، سمجھ گئے ہو۔ تعریف کی شرح یعنی مرفوع وہ حدیث ہے
کہ منسوب کی جائے یا مسند کی جائے صحابی کی طرف یا ایک جماعت کی طرف صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم، برابر ہے کہ ہو یہ منسوب ان کی طرف قول یعنی صحابہ کا ایک کا یا جماعت کا یا فعل یا تقریر ہے، اور برابر ہے کہ ہو سند صحابی تک یا صحابہ تک، وہ دو صورتیں آ رہی ہیں نا، متصل یا منقطع، یعنی تھلوں جڑی سند جا رہی ہوں پھر دو صورتیں نے جی۔ یعنی موقوف وہ حدیث ہے کہ منسوب کی جائے یا مسند کی جائے صحابی کی طرف یا ایک جماعت میں صحابہ کی طرف، برابر ہے کہ وہ یہ منسوب ان صحابی کی طرف یا صحابہ کی طرف قولاً یا فعلاً یا تقریراً، اور برابر ہے کہ وہ سند ان کی صحابی کی طرف یا جمع من صحابہ کی طرف متصلاً یا منقطعاً۔ امثلہ کی مثال الموقوف القولی کی قول الراوی قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يصدق الله ورسوله۔ چلو جی، اب اس کی مثالیں دیتے ہیں قول فعل تقریر کی، صحابہ پاک کے اندر دینی ہیں مثالیں، کل سن مسلم مرفوع دیاں۔ مثال موقوف قولی کی جیسے راوی کا قول نیچے سے سند گئی اوپر کہ فرمایا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حدیثیں بیان کرو لوگوں کو وہ کہ وہ پہچانتے ہوں، لوکاں نوں او گل سمجھاؤ جیڑی انہاں نوں او سمجھ آ سکے، پتہ ہوئے تے پھر وہ آگنا سنان کی آئے ہو جیڑی انہاں نوں سمجھ آ سکے۔ کیا ارادہ کرتے ہو تم اچیاں اچیاں گلاں سنا کے یہ کہ تکذیب کی جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی؟ کیا کمال گل ہے جی، مطلب یہ بھی مخاطب نو ویکھ کے تے گل کرو جی۔ ہو حدث الناس بما اتريدون ان يكذب الله ورسوله، سنیں جی کہ بیان کرو لوگوں کو وہ چیزیں جو پہچان سکیں، پہچانتے ہو یعنی ان کی سمجھ آ سکیں۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ سے اونچی بات کریں، وہ کہیں جی ہمارے تو دماغ میں نہیں آتی، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ اللہ رسول کی تکذیب ہوئی نا، نہیں کھانے چ پئی بھئی انج دی گل سنانی، اگلا بندہ کہ یار عجیب گل سنے میرے تو دماغ ہی نہیں آ رہی تو جڑی سنا رہے ہیں۔ بھئی کئی بار بندے سنا دے نا گلاں کسی دی کوئی گل کہندے نہیں یار تو کہو جی چھڈی میرے تو دماغ وچ نہیں آ رہی، بھی شہر وچ انج بھی ہویا ہوے گا جی تے تکذیب ہے کہ کوئی نہیں، ایو گل ہے۔ امثلہ مثال موقوف قولی کی، قول راوی کا، فرمایا حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، اور رواہ البخاری کتاب العلم جی، شاباش جی۔ مثال موقوف قولی کی، قول راوی کا، فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله۔ مثال الموقوف الفعلی کی، قول البخاری کی، واما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وهو متیمم۔ مثال موقوف فعلی کی، امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے بخاری شریف میں، اور امامت کرائی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
حالانکہ آپ متیمم تھے، تو حالت تیمم میں آپ کا امامت کرانا قول ہے کہ فعل ہے؟ اے گل نہیں جی، چل رہی صرف مثالاں چل رہی نے۔ اچھا جی، مثال موقوف فعلی کی قول امام بخاری کا، اور امامت کرائی جناب عبداللہ بن عباس نے، حالانکہ آپ متیمم تھے۔ متیمم متودع ان کی جماعت کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ کو نہیں پتہ جی، کرا سکتا ہے، بالاتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے جی۔ قول امام بخاری کا اور امامت کرائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ آپ متیمم جی۔ مثال موقوف تقریری یہ قول بعض التابعین فعلت کذا امام احد صحابتی ولم ينکر علیہ۔ مثال موقوف تقریری کی، اب تقریر تھلوں ہونی ہے، جی میں سونے دے سامنے حدیث تقریری بھی صحابی کوئی کام کرے سرکار اس دا رد نہ فرمان، یہ ہن صحابی دی تقریر ہے کہ تھلے تابعی کوئی کام کرے تو صحابی رد نہ کرے۔ مثال موقوف تقریری کی قول بعض تابعین کا کیڑا فالتو قضا، اور جڑے جڑے مثالیں ہیں پیاں کہ کیا میں نے اس طرح صحابہ پاک میں سے ایک کے سامنے، اور نہیں انکار کیا انہوں نے مجھ پر۔ اب یہ تقریر صحابہ ہو گئی ہے، یہ تقریر صحابہ ہو گئے، سمجھا جی۔ اور دی مثال ویکھو، اخرج عبد الرزاق رقم الحدیث من طریق نافع قالا کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اہل میاہ کو مکہ اور مدینہ کے درمیان یجمعون، وہ تجمیع کرتے تھے، پس آپ نہیں عیب لگاتے تھے یہ ان پر۔ ان دا معنی جمعہ قائم کرنا بھی ہوندا ہے جی، یجمعون دا معنی جمعہ قائم کرنا، کہ جو پانیوں پر لوگ تھے وہ کرتے تھے تو آپ ان کو عیب نہیں لگاتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو جی۔ باقی جتھے گل ہوئے کی دلیل نال تفصیل ساری آ جائے گی، شابہ جی اگے جی۔ مثال موقوف تقریری کی قول بعض تابعین کا کیڑا کیا میں نے اس طرح صحابہ پاک میں سے ایک کے سامنے، اور نہیں انکار کیا انہوں نے مجھ پر جی۔ مثال موقوف تقریری کی قول کیا بعض تابعین نے، کیا میں نے اس طرح صحابہ میں سے ایک کے سامنے، اور نہیں انکار کیا انہوں نے مجھ پر۔ ایک دی ویسے قید لگائے، دو تین جننے بھی ہون جی۔ استعمال آخر لہو یستعمل اسم الموقوف فیما جاء عن غیر یستعمل مجهول یستعمل اسم الموقوف فیما جاء عن غیر صحابتی لیکن مقیدا، مجهول مفعول لیکن مقیدا، فیقال مثلا هذا حدیث وقفه فلان على الزهری او على عطاء ونحو ذلك۔ اچھا جی، تو گل گئی مک۔ استعمال آخر، دوسرا استعمال موقوف کے لیے، موقوف کا ایک استعمال ایک اور معنی میں بھی ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے موقوف کا نام اس میں بھی جو آئے صحابہ پاک کے غیر سے، صحابہ سے نیچے جو تابعین ہیں نا، ان سے بھی کوئی بات آئے تو اس پر بھی موقوف کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اسلام یاد ہون پھر پریشانی کوئی نہیں، ہوں اسلام یاد نہ ہون تو پھر دوجا معنی چ کر کے کدھر دی کدھر گل جوڑی تو پھر یہ بھی تو خرابی ہے نا، بھی دین نہ دھیان نال پڑھنا جی۔ کہ بھئی استعمال ہوتا ہے موقوف کا نام اس میں جو آئے صحابہ پاک کے، لیکن مقید کیا جائے گا، لیکن وہاں وضاحت ہونی کہ کس پر موقوف ہے، کس پس کہا جائے گا مثلا یہ حدیث
موقوف کیا اس کو فلانے نے زہری پر کہ فلاں راوی نے اس کو زہری پر جا کر ختم کر دیا، آگے وہ بات نقل کر دی کہ امام زہری نے یہ کہا، امام زہری نے یہ کیا، اور سمجھے او یا بھی موقوف کر دیا اس کو کس پر؟ فلاں نے موقوف کیا کس پر؟ عطا بن ابی رباح پر۔ کس پر؟ اے مطلب ہے بھی اتنے وضاحت کرنی کہ فلانے پر اس نے موقوف کیا، تابعی دا نہ لینا ہے جی، یہ مطلب مقید کرنا ہے۔ وہ پیچھے تو صحابہ پاک تے عدول نے نہ صرف مطلب کہ اس نے بھی صحابی تک میں نے یہ بات پہنچائی تا بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے وضاحت کرنی ہے کندے تے موقوف کیتا ہے، اس تابعی دا نہ لینا ہے، انہوں میں موقوف آندے نے۔ استعمال دوسرا موقوف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، موقوف کا نام اس میں جو آئے صحابہ پاک کے غیر سے اور تھلے، لیکن مقیداً قید کرنی، وضاحت کرنی ہے، پس کہا جائے گا مثلاً یہ حدیث موقوف کیا اس کو فلانے نے امام زہری پر، یا موقوف کیا اس کو فلانے نے عطا بن ابی رباح پر، اور اس کی مثل جی استعمال دوسرا حدیث موقوف کا استعمال کیا جاتا ہے موقوف کا نام اس میں جو آئے غیر صحابہ سے لیکن مقیداً، بس کہا جائے گا مثلا یہ حدیث موقوف کیا اس کو فلاں نے امام زہری پر، اور یا موقوف کیا اس کو فلاں نے عطا بن ابی رباح پر، اور اس کی مثل صبر کی بنے جی مثال ہو قال ابن القیسرانی فی ذخیرۃ الحفاظ، بلے بلے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے نا رقم الحدیث، اے حدیث عطا کیے گئے یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ آدھا حسن، کنا؟ تو والدہ سے مراد ہے جناب سارہ، جناب والد صاحب کی دادی، جناب یوسف علیہ السلام کے، اور تمہیں بول مر جا کی کھا لی، یوسف علیہ السلام دے والد کون نے؟ انہوں دے والد کون نے؟ وہ کنہ دے بیٹے نے؟ کیڑی ماں بچوں نے؟ سارا بچوں نے، جناب حاجرہ بچ اسماعیل علیہ السلام نے جی، تو کی لگی جناب یعقوب علیہ السلام دی، کی لگے جناب سارا، تو یوسف علیہ السلام دی، تو کیا آکھے میں آپ دے والد صاحب دی دادی، رانگی یار، تو اے بے جنن بھی آپ نو تے آپ دی والدہ نو یعنی جناب سارا نو آدھا حسن دیا، رواہ الی آخر، سنے جی او کو ساری گل لکھی ہے جی۔ اچھا مانا کر لیا کرنا ہے، عطا بن ابی رباح دا تھوڑا جا تعارف لکھیا جی، شیخ الاسلام مفتی الحرم عطا بن ابی رباح اسلم ابو محمد کرشی مولاہم، انہوں نے ذات کردہ غلام مکی، وکان من اوعیت العلم دا وڈے برتن، کان اسودہ رنگ آور پہنگا ہونا، افتس بے نک تھوڑا جا پھس بھی نیواں، اشل ہاتھ کمزور سن جی، آرج لتاں تو لنگڑے، اے میں پڑھ کے سویرے میں کہتا سونا مولا تیری شان تو قربان، تو دین دا کم ایہو جے بندے کو لوے جڑا بظاہر بالکل اپاہج ہوئے تے دنیا ان دی شان نو سلام کرے، ویندے پہ تے ثم عامے یا پھر نبی نے بھی ہو گئے تھے، وکانا سیکاتن فقیہن عالمن جی، علم دا تعلق ہے پیرو دماغ نال تے دل نال، بولنے دا تعلق ہے
تے علم ایتھے ہوے تے زبان ٹھیک ہوے باقی سارا بدن بھاویں چنجدا ہوے جی وہ دین دا فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ کوئی نہیں وہ بلا ہوے وکان سیکتن فقیہن عالمن کثیر الحدیث اور یہ تقریر چ نہیں لوگوں نے دسنا کہ آپ اس شکل و صورت کے تھے یہ تمہوں دس رہے ہیں کہ حیا کرو او حضرت مسکرائی صاحب کہ یہ ویکھو نا اللہ دی شان ہے کہ اللہ جس کو دین دا کم لوے اللہ جس کو دین دا کم لوے جی چٹے رنگ والا ویلا گونگلو رہ جاوے جی او سبحان اللہ سیکاتن فقیہن عالمن کثیر الحدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا میں نے ان لوگوں میں کہ جن کو میں ملا ہوں جو افضل ہو کس سے ابن جریج کہتے ہیں کان المسجد فراشا عطائن 20 سنتن 20 سال مسیتے ہی رہے اور باہر تب شاپ کرنے کو گئے ساجی جی نہیں ہے جی جڑے استثناء عقلی اتنے بھی پھانا ٹھوکیا ہوتا جی مطلب میں حیران ہونا بھی بندہ گل کس بندے نال کرے بھی کہو جے جہل لوکاں نال ساڈا باہ پیندا ہے کہ جنہاں نوں کی سمجھا سکدے تانوں نہیں ہو یار تسی تے ماشاءاللہ شخصیتاں جی سنیا جی بھی 20 سال اتھی رہے وکان من احسن الناس نماز بڑی سونی پڑھتے سن جی کی شے میں کہ چلو جی یسمہ جی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے یسمی والموقوف واو بھی نال لگی پیرو فقہائے خراسان کی اصطلاح نام رکھا ہے خراسان کے فقہا نے مرفوع کو وہ خبر کہتے ہیں موقوف کو وہ اثر کہتے ہیں اصطلاح فقہائے خراسان کی نام رکھا ہے خراسان کے فقہا نے مرفوع نام رکھا کس کا مرفوع کا خبر اور نام رکھا ہے موقوف کا اثر آ جڑے پڑھیا نہیں دو تعریفاں وہ اندر کو اے مراد لیندے نے تعریف یہی ہونی حکم بھی سارا یہی ہے جی اصطلاح خراسان کے فقہا نام رکھا ہے خراسان کے فقہا نے مشہور کا خبر اور نام رکھا ہے خراسان کے فقہا نے موقوف کا اثر اما المحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فا جی فا فیسمون کل ذالک اثرا اے فیسمون اصل کیسی میں اچھی بولنا چلو ٹھیک ہے ہاں گے کل ذالک اثرا لانه ماخوذ من اثر تو شیطا اے رویتہ روایتو ہو کہ روی کی ہے جی روایتو ہو جی کمال پیرو اچھا جی بہرحال محدثون پس نام رکھتے ہیں اس کل کا اثر وہ مرفوع کو بھی اثر کہتے ہیں محدثون اور یہ تو تفصیلی نام ہے نا محدثون مطلقاً لفظ بول دیتے ہیں مرفوع کو بھی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ اثر لفظ ماخوذ ہے اثرت الشیء اس کا معنی ہے روایت الشیء میں نے شے کو روایت کیا تو مرفوع کو بھی اس اعتبار سے وہ دونوں کو کیا کہہ دیتے ہیں اثر کہتے ہیں او ویکھو ایک نمبر تے دلیل اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے نام رکھا اپنی حدیث کی کتاب کا شرح معانی الاثار کی نہ رکھا باوجود ہے کہ اس میں مرفوع حدیثیں عدد کثیر ہیں وغیرہ من العلماء بھی نام رکھتے ہیں اپنی کتابوں کا حالانکہ اس میں اے مطلب اے اصطلاح نے مختلف جنہاں نال تھوڑا کوئی تعلق نہیں جی اب ایسے جی گلاں پہ کر دیں جی جٹ کوئی تھے محفل لائیے جی بہرحال
یہ ہوں یہ نا رولے کتوں پیندے نے بے چیزاں کا پتہ نہ ہوئے جی تو پھر رولے جی بہرحال محدثون جی پس نام رکھتے ہیں اس کل کا، یعنی مرفوع کا بھی تھے، مرفوع کا بھی اور دونوں کا کیا نام رکھتے ہیں؟ اثر، اس لیے کہ اثر ماخوذ ہے اثر تو شیعہ سے، یعنی روایت ہو جی بہرحال محدثون پس نام رکھتے ہیں کل کا اثر، کل ذالک، اس کل کا اثر، اس لیے کہ اثر ماخوذ ہے اثر تو شیعہ سے، یعنی روایت ہو، میں نے اس کو روایت کیا جی تتعلق بالمرفوع حکما، اے بات شروع ہے جڑی سو کے پڑھنی ہے، جڑا کنی بار سنیا کہ یہ حدیث حکمن مرفوع ہے، حکمن او کی ہوندا ہے جی دانے دا مرونڈا ہوندا ہے، ہاں جی هناك صور من الموقوف في الفاظها وشكلها لكن المدقق في حقيقتها يرى انها بمعنى الحديث المرفوع، لذا اطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، اي انها من الموقوف لفظا المرفوع حكما۔ فروع چند ایک تعلق، فروع میں نہیں گلاں مسئلے اور باتاں، فروع جو تعلق پکڑتے ہیں مرفوع حکمن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہاں موقوف دی تعریف پڑھ رہی ہے، صحابی تے جا کے رک جائے، تابعی تے رک جائے، وہ بھی دوجی لغت آئی ہے جی۔ اچھا صحابی دے قول فعل تقریر، یہاں صورتیں ہیں موقوف سے اپنے الفاظ میں اور اپنی شکل میں، شکل اور صورت میں وہ کیا ہے ساری؟ صحابی پر بات رک گئی ہے، مثال کے طور پر صحابی پر بات رک گئی، لیکن وہ جو تدقیق کرتا ہے ان صورتوں کی حقیقت میں تو دیکھتا ہے کہ وہ صورتیں حدیث مرفوع کے معنی میں ہیں، وہ اسی لیے بولا ہے ان صورتوں پر علماء نے مرفوع حکمن کا نام کیا بولا ہے؟ یعنی یہ حدیثیں موقوف ہیں لفظاً، مرفوع ہیں حکماً، یہ حدیثیں سمجھا جی؟ فروع تعلق پکڑتے ہیں مرفوع حکماً کے ساتھ، یہاں صورتیں ہیں موقوف سے اپنے الفاظ میں اور اپنی شکل میں، لیکن وہ جو غور و فکر کرتا ہے ان صورتوں کی حقیقت میں دیکھتا ہے کہ یہ صورتیں حدیث مرفوع کے معنی میں ہیں، اسی لیے بولا ہے ان پر علماء نے مرفوع حکمن کا نام، یعنی یہ حدیثیں موقوف ہیں لفظاً، مرفوع ہیں حکماً جی۔ تعلق پکڑتے ہیں مرفوع حکمن کے ساتھ، یہاں صورتیں ہیں موقوف سے اپنے الفاظ میں اور اپنی شکل میں، لیکن وہ جو غور و فکر کرنے والا ہے ان صورتوں کی حقیقت میں دیکھتا ہے یہ بات کہ یہ صورتیں حدیث مرفوع کے معنی میں ہیں، اسی لیے اطلاق کیا ہے ان صورتوں پر علماء نے مرفوع حکمن کا نام، یعنی یہ کہ یہ صورتیں موقوف سے ہیں لفظاً، موقوف لفظاً مرفوع حکماً، پھر ایک لفظ بولنا، موقوف لفظاً مرفوع، ایک باری پھر، موقوف لفظاً مرفوع، ایک باری پھر، موقوف لفظاً مرفوع۔ مولی فیصل آواز آتی پی ہوں جی، منگلا ڈیم اور آگے میرپور، یہ آخیا سو کی آخیا انہیں؟ اچھی بولنا یار، اے مطلب ہے لو جی ہوں یہ سمجھو بھی کیڑیاں نے صورتاں ومن ومن تلك الصور
الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب مثلو صبر اے الف اگے ہونی ہے با اگے ہونی ہے اے الف تھلے پھر 3 صورتاں نے تے بعد ایک ہی ہو تے جیم تھلے پھر اگوں آ رہی ہیں دھیان کری ذرا اور ان صورتوں سے ہے یہ کہ کہے صحابی وہ صحابی جو نئی معروف اخذ اہل کتاب کے ساتھ بھی اہل کتاب سے کوئی بات نقل کرتا ہے اس میں مشہور نہیں ہے کیونکہ بعض صحابہ تھے نا جو پہلے اہل کتاب سے تھے تو گلاں پچھلیاں بھی سان تو کچھ انہوں کو نقل کی تھیاں اور جو اسرائیلی روایات کہتے ہیں کو کہ صحابی معروف نہیں ہے کس کے ساتھ کہ ان سے کوئی بات لے کر نقل اس میں معروف نہیں تو صحابی ہن سنو صحابی کہے ایسی بات کہ نئی مجال اجتہاد کے لیے اس بات میں اور نہیں اس بات کے لیے تعلق لغت کے بیان کے ساتھ یا غریب کی اور جڑی صحابی گل کی تھی نہ تا وہ لغت دا بیان ہے تو نہ کسی غریب لفظ دی غریب جڑا کثیر الاستعمال نہ ہوئے مانوسات الاستعمال نہ ہوندے غریب سنیں اے جڑا صحابی قول کرے گا نا لفظاً تے موقوف ہے لفظاً تے لیکن حکماً مرفوع ہے کیونکہ گل یہ ہو جی ہے جڑا بندہ عقل نال کڈ ہی نہیں سکتا تے انہاں کولوں کوئی صحابہ پاک نے جے کولوں ٹھوک دے ہوں دین دا اعتماد ہی اٹھ گیا سمجھے ہن کو پڑھ کیڑی مثلو مثلو تو مرفوع پڑھتا بھی ٹھیک صبر جیسے الاخبار اخبار نہیں الاخبار عن الامور الماضیات تے اخبار ہوئے تا بھی ٹھیک ہے کا بدء الخلق جیسا کہ صحابی کا خبر دینا گزرے ہوئے امور سے مثلاً بھی مخلوق کیویں شروع ہوئی اللہ نے کیڑی شے پہلوں بنائی فلانی شے کیڑے مادے کولوں بنی یہ ساریاں گلاں ایک دا فلسفیہ تے جھوٹی جات نے نا وہ نہیں ہے کہ گل حق حقیقت دی ہو رہی ہے صحابہ پاک دی گل ہو رہی ہے یہ جھوٹیات مامون رشید نقل کیتے سن کنہ دے اوے افلاطون دے کی شے جھوٹیات یار کی شے چکوٹ دے جی اے بھی پچھلی خبر دینی یہ پچھلیاں خبریں عقل نال تے نہیں نہ نکل سکتی ہیں جی تو کوئی لوگ کہانیاں سنا دے سارے ٹلیات ہیں کہ اور کو حق حقیقت تھوڑی ہے جی اسی تو گل پہ کرتے ہیں پیسے دین ثابت ہونے پہ مرفوع حدیث مننی ہے لہٰذا اس نال عقائد عقیدے بھی ثابت ہو سکتے ہیں مسئلے ثابت ہو سکتے ہیں سارا کچھ ہونا اس نال جی یہ کوئی مراسیاں والی کہانی تو نہیں نا جی ایک بادشاہ سی تو 3 پتر سن ایک دی لت کونی ایک دا سر کونی ایک دا باں کونی یہ کوئی گل ہے سنے ہی تو لہٰذا ایک ہی ہے اے جڑا امور ماضیہ دی خبر دیتی ہے کی ہے اگے مرفوع نہ مجرور نہ بھی پڑھے تا بھی ٹھیک ہے جب مجرور پڑھ دے ٹھیک ہے یا خبر دینی صحابی کی آنے والے امور سے کس سے ملاحم تے فتن عطف تفسیری ہے یعنی مستقبل میں جو ہونے والے واقعات ہیں قیامت کی نشانیاں فتنے کی وقائع واقعات یہ بھی عقل نال نکل سکتے ہیں اور قیامت دن یوم القیامہ کے احوال بیان کرے صحابی قول کرے ایک ہی ہوئے گا حکمن مرفوع حدیث ہے جی سمجھ گئے 2 الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص کا من فعل كذا فله من اجر كذا
یا صحابی خبر دے اس نیکی سے کہ حاصل ہوتا ہے اس نیکی کے ساتھ اتنا ثواب، یا صحابی خبر دے کسی گناہ سے کہ اس گناہ پر اتنا عذاب ہوتا ہے۔ ایک کہنا بھی نیکیاں ہوتے ثواب تے کرتوتاں ہوتے سزا، یہ تو کلی ہو گئے نا۔ مخصوص اینی نیکی تے اینا ثواب، کرتوت تے اینی سزا۔ جیسا کہ صحابی کہے کہ وہ بندہ جو یہ نیکی کرے گا اس کے لیے اتنا اجر ہوگا، یہ عقل نال نہیں نکل سکتا۔ یہ حکمن کی ہے وہ کو سمجھ آ رہی ہے شاکر؟ باقی میں دس سمجھو، غور کرو بچ۔ ہاں جی شاباش جی، سمجھ گئے؟ ان منع کر لی۔ اور ان صورتوں سے یہ کہ کہے صحابی، وہ صحابی جو نہیں معروف اہل کتاب سے باتیں نقل کرنے کے ساتھ، تو کہے صحابی کیا؟ قول، ایسا قول نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس قول میں، اور نہیں اس قول کے لیے تعلق لغت کے بیان کے ساتھ یا غریب کی شرح کے ساتھ۔ اے خو جی گل کرے تو کیے، جیسے خبر دینا امور ماضیہ سے، جیسا کہ خلق کی ابتدا، یا خبر دینا امور آتیہ سے جیسے وقائع اور فتن اور یوم قیامہ کے احوال، یا خبر دینا ان سے یعنی اس نیکی سے یا اس گناہ سے کہ حاصل ہو اس کے کرنے کے ساتھ ثواب مخصوص، یا حاصل ہو اس کے کرنے کے ساتھ عقاب مخصوص، جیسا کہ قول صحابی کا جس نے کیا اس طرح تو اس کے لیے اتنا اجر ہے۔ جی صحابی، وہ صحابی جو نہیں معروف اہل کتاب سے باتیں لینے کے ساتھ کہے ایسی بات کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس قول میں، اور نہ ہی اس قول کے لیے تعلق ہو لغت کے بیان کے ساتھ اور غریب کی شرح کے ساتھ۔ یہ ہوگا تو پھر تو بکری گل ہو گئی۔ جیسے خبر دینا امور ماضیہ سے، جیسے خلق کی ابتدا، یا خبر صرف ایک مثال دی تھی نا، اور کنیاں گلاں۔ یا خبر دینا امور آتیہ سے جیسے وقائع اور فتن اور قیامت کے دن کے احوال، یا خبر دینا اس سے مثلا کہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو پہلے پیدا کیا تھا باقی بعد میں، تو کھول سے دس نا، تو اے مطلب اے نہیں صحابی یہ کہے گا تو حکمن مرفوع حدیث ہوئے گی بھی سونے کو سنیا تو تا کہہ رہے ہیں جی۔ یا خبر دینا اس فعل سے کہ حاصل ہوتا ہے اس کے کرنے کے ساتھ ثواب مخصوص، یا حاصل ہوتا ہے اس کے کرنے کے ساتھ عقاب مخصوص، ثواب نیکی دے دے عقاب جرم تے جی۔ جیسا کہ قول صحابی کا، وہ بندہ جس نے کیا یہ پس اس کے لیے اجر ہے اتنا، او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد، یہ تو آ گیا قول جی۔ او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ کصلاۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ الکسوف فی کل رکعۃ اکثر من رکوعین، یا کرے صحابی وہ کام کہ نئی مجال اجتہاد کے لیے اس کام میں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ جیسا کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز پڑھنا، کسوف کی نماز، ہر رکعت میں اکثر رکوعین سے، ہمارا نزدیک تو ایک ہی رکوع ہے لیکن شفافی کے نزدیک 2 رکوع ہیں، کس میں؟ صلاۃ کسوف میں، سمجھے ہی کتنے ہیں؟ 2۔ تو حضرت مولا علی پاک سے زیادہ اجے چند دن پہلے پڑھیا مسئلہ اس وچ، تو ہمارا جو عمل ہے وہ جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت پر ہے جی۔ حضرت مولا علی پاک نے صلاۃ کسوف میں 2 سے زیادہ رکوع ہیں، تو جو آپ نے جو کیے ہیں تو یہ
حکمن مرفوع ہے، کیونکہ نماز میں جو معہود ہے وہ ایک رکوع ہے. کیا ہے؟ اب ایک سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، جب تک یہ صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کا قول یا فعل نہیں پہنچا تو صحابی ایسا نہیں کر سکتا. جی اعتماد ہے، او گوگو کیا ہے؟ اعتماد ہے. یا کرے صحابی وہ کام کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس کام میں، جیسے نماز پڑھنا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ کسوف ہر رکعت میں اکثر رکوعین سے. جی یا کرے صحابی وہ کام کہ نہیں مجال اجتہاد کے لیے اس میں، جیسا کہ نماز پڑھنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاۃ کسوف ہر رکعت میں اکثر 2 رکوعوں سے. او یخبر الصحابی انہم کانوا یقولون او یفعلون کذا او لا یرون بأسا بکذا. اچھا جی. یا عجیم، یا خبر دے صحابی اس بات کی کہ صحابہ پاک اس طرح کہتے تھے یا اس طرح کرتے تھے. جی یا صحابہ پاک فلانی چیز کے بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. جی اب یہ جو قول ہے، یہ بات، یہ بھی حکمن مرفوع حدیث ہے. حکمن کہ یہ صحابہ پاک نے اس طرح کیا ہے تو سرکار سے سنا ہے یا سرکار نے اس کام کے بارے میں فرمایا تو تب بھی وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. کل سمجھ گئے ہیں؟ یا خبر دے صحابی کہ صحابہ پاک وہ کہتے تھے اس طرح یا کرتے تھے اس طرح، یا نہیں دیکھتے تھے کوئی حرج فلاں کام کے ساتھ. ایک کلیے بیان ہو رہے ہیں. جی خبر دے صحابی یہ کہ صحابہ پاک کہتے تھے اس طرح یا کرتے تھے اس طرح یا نہیں دیکھتے تھے وہ حرج اس فلاں کام کے ساتھ. ان دے وچ بھی ایک تے دو وضاحت ہے تاں ان دا فیصلہ ہونا ہے. اے جڑی گل ہے جی مل کیڑی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحیح انه مرفوع كقول جابر رضی اللہ تعالی عنہ على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پس اگر مضاف کرے صحابی اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف کہ سرکار کے زمانہ میں ہم یہ کہتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، جی تو پس صحیح ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے. یہ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نسبت سرکار کے زمانہ پاک کی طرف ہے تو یہ حکمن مرفوع حدیث ہے. حکمن شاباش سمجھ گئے ہیں. اگے یا مانا کر لا پس اگر مضاف کرے صحابی اس بات کو او قول و فعل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف، پس صحیح یہ ہے کہ وہ مرفوع ہے، جیسا کہ قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم عزل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں. جی بس اگر اضافت کرے صحابی اس قول فعل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف، بس صحیح یہ ہے کہ وہ مرفوع ہے، جیسا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کنا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن لَّمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عِندَ الْجَمْهُورِ كقول جابر رضی اللہ تعالی عنہ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. اور اگر نہ منسوب کرے اس قول و فعل کو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف تو یہ موقوف ہے جمہوروں کے نزدیک.
اس کو حکمن مرفوع نہیں کہیں گے، اس کو یہ موقوف ہی ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہم جب اوپر چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، ہم جب نیچے اترتے تھے تو تسبیح پڑھتے تھے۔ جی سفر کی بات کر رہے ہیں، وہ لمبا واقعہ جو بھی ہے سنیں۔ اس کو پھر جمہور کیا کہتے ہیں؟ تو جمہور کا مطلب ہے کہ بعض نے اس کو حکمن مرفوع کہا ہے نا، تبھی تو جمہور ہے نا کہ جی بیٹی کو نہیں سمجھ آؤندی۔ پس اگر نہ منسوب کرے صحابی اس قول و فعل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف، پس وہ موقوف ہے عند الجمہور، جیسے قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم اوپر چڑھتے اللہ اکبر پڑھتے اور جب ہم نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے۔ البخاری کتاب الجہاد۔ جی منسوب کرے اس قول و فعل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی طرف، بس وہ موقوف ہے عند الجمہور، جیسا کہ قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے اور جب ہم نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے۔ او یقول الصحابی، اے الف بات جیم آگی ہن دال۔ جی او یقول الصحابی امرنا بکذا او نہینا عن کذا او من السنت کذا، یا کہے صحابی ہم حکم دیے گئے اس طرح، تو حکم کنا دینا ہے؟ سونے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے دینا ہے۔ ہم منع کیے گئے فلاں کام سے یا فلاں کام سنت سے ہے، تو یہ بھی حکمن۔ ہاں جی اگے مثل قول بعض الصحابة امر بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، جیسا کہ قول بعض صحابہ کا کہ حکم دیے گئے حضرت بلال یہ کہ اذان کے کلمے 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمے 1 مرتبہ ہوئے۔ اس سے فتویٰ ساڈا عمل 2 تے یہ مثالاں ہو رہی نے کہ بھی یہ انہوں نے نا او میرا اب حکم کس نے دینا ہے؟ اے مطلب ہے جی یہ اگے واقع وقول ام عطیہ نہینا عن اتباع الجنائز ولم، یعظم علیہ، جیسا کہ جناب ام عطیہ کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم منع کر دی گئیں جنازوں کے پیچھے جانے سے، تو منع سرکار نے کی، اور نہیں پکی بات کی گئی ہے ہم پر، یعنی عزم نہیں کہ اگر پیچھے گئیاں تو اسی گناہ کبیرہ دیاں مرتکب ہو جاواں گیاں، لیکن ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ لیکن ولا یعظم علینا، ولا وینا پہ او بخاری شریف چی او یہ نصیبہ نصیبہ نہیں، نصیبہ بنت حارث ام عطیہ انصاریہ، وکیلہ نصیبہ بنت کعب، یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے غسل دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب پاک کو۔ سنیں وہ یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ نال اور بھی معاملہ ہے سن، لیکن بسر فرشتے سن کون؟ ام عطیہ۔ زندگی گزاری انہوں نے الی حدود سانہ 33 تک، وہ لمبی زندگی جی۔ حدیث ان کی نکالی گئی ہے کتب 6 میں جی۔ وقع قول وقول ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہما من السنۃ اذا تزوج البکر علی الطیب اقام عندها 7۔ اور جیسے جناب ابو قلابہ کا قول، کن کا؟ ابو قلابہ کا قول جناب انس سے، جناب انس فرماتے ہیں سنت سے ہے، تو پتہ لگا مرفوع حدیث ہے، سنت سے ہے کہ جب شادی کرے شخص کماری سے سیب پر تو ٹھہرے کماری کے پاس 7 دن، 7 دن بعد پھر واری بنا لیں جی۔
لیکن ساڑھے نزدیک سی بیماری شروع ہوئی جی پڑھا سا جی مسئلہ او برابر تے کو نہیں یاد چلو مرضی تہاڈی پئی اچھا جی یہ دال پڑھ لیے پھر ہاں پڑھ دیں جی یا کہے صحابی رضی اللہ عنہ امرنا بے قضا یا نہینا عن قضا یا من السنت قضا، جیسے قول صحابہ پاک کا نہ با صحابہ کا، با سمجھو ایک صحابی کا کہ امرا بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامت، اور جیسے قول جناب ام عطیہ کا منع کر دی گئی ہم جنائز کے پیچھے جانے سے، اور نہیں عزم کیا گیا ہم پر، یعنی یہ گل پکی نہیں، اگر کوئی پیچھے ٹر گئی تو ان کو منہ تو وٹے نہیں مارنے جی اور جیسے جناب ابو قلابہ، جیسے قول ابو قلابہ کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب ابو قلابہ کہ سنت سے ہے جب شادی کرے شخص کنواری سے سیب پر تو ٹھہرے اس کے پاس 7 دن، سمجھے ہی امام ابو قلابہ امام شیخ الاسلام عبداللہ بن زید بن عمر یا بن عامر ابو قلابہ جرمی بصری وہ یدلس، لیکن وکان من ائمۃ الہدیٰ وے حد نہیں من ائمۃ الہدیٰ کوگو من ائمۃ الہدیٰ جی آپ کے اقوال میں سے ہے یہ، آپ کے کس کے ابو قلابہ جی وہ عبداللہ بن زید ہوئی نا، ان کا قول سنو کیا بات ہے یار، واہ 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 واہ، آپ کے اقوال سے ہے، آپ فرماندے سن اذا حدثت الرجل بالسنت، جب تو کسی شخص کو کوئی سنت سمجھائے حدیث سنائے تو وہ کہے دعنا چھوڑ ہمیں من ھذا اس سے وہات کتاب اللہ، نہیں حدیث نہیں کو قرآن دی آیت پڑھ، فعلم انہ کتی ضال، کہ وہ گمراہ ہے، کہ حدیث سنائیے تو اس سے کھلو نہیں رہا جی، یہ نہیں منع بھی قرآن نے سناؤ، قرآن بھی سنانا ہے، لیکن حدیث کے اندر نہیں انہوں رہن دے تو میں نے جڑا تو قرآن سنا جی اے دستہ مننا گا جی انہو ضال مات بالشام حاربا من قاضی بنانا چاہتے سن تے آپ اتو چلے گئے جی، میں نہیں قاضی بندا تے پھر شام پہ آپ جڑا نا جی شام جا کے فوت ہو گئے، اگے چلو جی منع کرو کر لی اگر ٹور شاباش 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 جیسے قول ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علیہا، شاباش شاباش شاباش، ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے من السنت اذا تزوج البکر علی الثیب قام عندها 7 او یقول الراوی فی الحدیث عند ذکر الصحابی بعد هذه الكلمات الاربع وهي يرفعه او ينويه او يبلغ به او راوية روایت کو جایا كحديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين. اچھا جی اب جد ہو وز جی او ہو ہاں آگئی نا اگو واو آ رہی ہے تو کم مک جانے تھے، یا کہے راوی حدیث میں صحابی کے ذکر کے پاس یہ کلمات، صحابی تک گل پہنچا کے نا اگے نہ 4 لفظاں میں ایک لفظ بولے تابی تی حدیث حکمن مرفوع ہے جی، بے مثلا حدیث پہنچائی نہ کسی صحابی تک اگو آکھا یرفعہ کہ وہ صحابی اس کو ینمی ہے، وہ صحابی اس کو منسوب کرتے ہیں، وہ صحابی اس کو پہنچاتے ہیں، یا کہا روایتاً
کیا کہا؟ صحابی تو بات کہتا ہے روایتن، مطلب کہ صحابی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اے چار لفظ ہیں جو کوئی بولے کون؟ جدو صحابی تک سند پہنچے نا تو مولوی جی اگوں اے لفظ بول کے تو پھر اگوں متن ہووے، قول فعل ہووے، یہ سارے کی نے؟ سمجھ آ گئی ہوں؟ جیسا کہ آرج کی حدیث ہے جناب ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ تا روایتن کا لفظ ہے، تو مطلب ہے سونے دا فرمان ہے کہ نہیں قائم ہوگی قیامت حتیٰ کہ جنگ کرو گے تم ایسی قوم سے جنہ دیا اکھاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، جنہ دیا رواہ مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 117 بمعنی ہو۔ سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ بھی انہاں دی حدیثاں دی وضاحت پھر اپنی جگہ تے جتھے ہیں نا، لیکن بھی روایتن ان دا مطلب ہے کہ کی ہے تو دو جن لبن لگ پڑ نیٹ تک چھوٹیاں کی دینے جی۔ چلو جی، یا کہے راوی حدیث میں صحابی کے ذکر کے وقت ان چار کلمات کا ایک، بعض میں نہیں ایک، اور وہ کیا کہے صحابی دا نال ہے کہ بات کیا کہ یرفعہ یا ینمی ہے یا یبلغ بہی یا روایتن دیکھیے، جیسا کہ حدیث آرج کی ان ابی ہریرہ تا روایتن دا لفظ بولے آگے، کیڑا کہ نہیں قائم ہوگی قیامت حتیٰ کہ مقاتلہ کرو گے تم ایسی قوم کے قوم سے جو چھوٹی آنکھوں والی ہے۔ جی میں صحابی کے ذکر کے وقت ان چار کلمات میں سے ایک، اور وہ چار کلمات یرفعہ یا ینمی یا یبلغ بھی یا روایت، جیسے حدیث آرج کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایتاً نہیں قائم ہوگی قیامت حتیٰ کہ مقابلہ کرو تم ایسی قوم کرو گے ایسی قوم سے جو چھوٹی آنکھوں والی ہے۔ آگے جی، او یفسر الصحابی تفسیرا له تعلق بسبب نزول آیت کقول جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تو مولوی عثمان پھر شرح ویکھنا بھی چھوٹیاں اکھاں تو مراد ہی وہ اکھاں نہیں یا جنہاں دی اکھاں وچ بھی خیالات چھوٹے نے تے دنیا ہے تے گند بھی یہ مراد ہو، تو پھر شارحین جو کچھ کہن گے انہوں مننا ہے۔ جی جی کقول جابر رضی اللہ تعالی عنہ كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحولا فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم الآية۔ اچھا جی، آخری گل ہے، کل گنیا جی کنیاں بنیاں، یا تفسیر کرے صحابی ایسی تفسیر جس کے لیے تعلق ہو آیت کے نزول کے سبب کے ساتھ، آیت کے تو یہ بھی حکمن مرفوع حدیث ہونی، کیونکہ آیت دے نزول دا جڑا پہلا سبب تو سونے دے زمانے چ ہویا نا، کہ کوئی نہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یہود کہتے تھے جو شخص آئے اپنی بیوی کے پاس اس کی پچھلی جانب سے لیکن اس کی قبل میں، جی یعنی عورت دے الٹے پاسوں قربت کرے تو کرے ان دی اگلی شرمگاہ چ، یا جویں سارے ڈنگر نہیں قربت کر دے، وہ مجھ نو لمیا پا کے سڈا اتنے چڑھتا ہے، ان دی دوبر والے پاسوں آتا ہے نا، تو کرتا قربت کہندے وچ کرتا ہے؟ قبل وچ۔ بھی اگر کوئی مرد بھی ایویں کرے پچھلے پاسوں عورت نو لٹا کے الٹا تے شرم بھی دخول کہندے وچ کرے؟ دوبر وچ نہیں، قبل وچ۔ تے او یہودی کی آندے سن کہ پیدا ہوتا ہے بچہ پہنگا، اوہاں سن بچہ پہنگا پیدا ہوتا ہے جی، سنیں جی۔
تو فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم فاتوا، یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ ان کے پاس جیسے تم چاہتے ہو جی۔ اب یہ جو حضرت جابر فرما رہے ہیں یہودیوں نے اس طرح کہا کہتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی جی، تو یہ بھی حکماً مرفوع حدیث ہے جی، سمجھ آگے گل دی اے شاباش۔ یا تفسیر کرے صحابی ایسی تفسیر کہ اس کے لیے تعلق ہو آیت کے سبب نزول کے ساتھ، جیسا کہ قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہود کہتے تھے جو آئے اپنی بیوی کے پاس اس کے پچھلی جانب سے عورت کی اگلی جانب میں قربت قبلچ کرے تو پیدا ہوتا ہے بچہ بہنگا، تو نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نساؤکم حرث لکم، حرث لکم جی۔ اور پیچھے نا آرج کون؟ امام حافظ حجت مقری ابو داود عبد الرحمن بن ہرمز مدنی آرج محمد بن ربیہ ہاشمی کے ذات کردہ غلام 117 میں فوت ہوئے تے سیکاتن جی۔ جیسا کہ قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہود کہتے تھے وہ جو آئے اپنی بیوی کے پاس اس کی پچھلی جانب سے اس کے قبل میں تو ارکاں پہ مار دوں تو میں شریف بندے کو تو جانوں پس نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے نساء چل اعتراض نہیں ہو کی